بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 323 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 317 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ اور والدہ کا نام ام سلیم سہلہ تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے مدینہ میں ہی پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ پھر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بحرین کا عامل بنایا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مکثرین صحابہ میں سے ہے، جن کی روایات کی تعداد 1286 ہے، جن میں سے بخاری میں 80 اور مسلم شریف میں 71 روایات منفرد ہیں، اور 128 روایات میں بخاری اور مسلم شریف دونوں متفق ہیں۔ 103 سال کی عمر میں بصرہ میں وفات پائی۔ آخری صحابی یہی تھے جن کا انتقال ہوا۔ فستن بن مدرک کلابی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا استحمل، کہ بلا شبہ ایک آدمی نے سواری مانگی، ایک آدمی نے سواری مانگی۔ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ استحملہ اٹھانے کے لیے درخواست کرنا، مراد سواری مانگنا۔ استحمل یستحمل استحمالا باب استفعال سے ہے، اور اس میں سین طلب کے لیے ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی حاملک، یقیناً میں سوار کروں گا تجھے۔ حاملن اس میں فاعل کا سیاہ ہے، باب ضرب یضرب سے حمل یحمل حملا بمعنی اٹھانا اور لادنا۔ انی حاملک، یقیناً میں سوار کراؤں گا تجھے، علی ولد ناقۃ، ایک اونٹنی کے بچے پر۔ فقال، پس کہنے لگا وہ آدمی، ما اصنع، کیا کروں گا میں، صنع یصنع صنعا با فتح یفتح سے، ما اصنع، کیا کروں گا میں، بولد الناقۃ، اونٹنی کے بچے کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ کیا جنتی ہے اونٹ کو إِلَّا النُّوقُ سوائے اونٹنی کے، یعنی کیا اونٹ کو سوائے اونٹنی کے یعنی اونٹ کو اونٹنی ہی جنتی ہے، اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنتی ہے۔ نوق یہ جمع ہے ناقتن کی، اس کے علاوہ اس کی جمع ناقن، انوقن، انعقن، اونقن، اینقن، نیاقن، ناقاتن وغیرہ یہ سب آتی ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مزاح کا ذکر ہے۔ مزاح کا معنی اردو میں خوش طبعی ہے، بشرط یہ کہ اس میں کسی قسم کی دل شکنی نہ ہو اور ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اگر اس میں ایذا بھی ہو تو اس کو پھر عربی میں عاریہ کہتے ہیں جو کہ ممنوع ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظرافت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اونٹ کے بجائے آپ نے اونٹنی کا بچہ دینے کو فرمایا۔ وہ صحابی یہ سمجھے کہ اونٹنی کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس بچہ پر میں سواری کیسے کروں گا؟ فرمایا کہ اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ خوش طبعی جائز ہے، مگر اس کی عادت نہ بنائی جائے کہ ہر وقت ہی ہنسی اور مزاح ہو، اس سے آدمی کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھار مزاح فرمایا کرتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مخاطب کی دل بستگی اور آپس میں محبت کو مستحکم کیا جائے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک طرف تو مزاح یعنی خوش طبعی اور ظرافت ہے، اور دوسری طرف اس امر لطیف کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب آدمی سے کوئی بات کہی جائے تو اس کو چاہیے کہ اس بات پر غور و فکر کرے، بغیر سوچے سمجھے جواب نہ دے، کہ اگر معمولی سا بھی غور کر لیتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا استحمل کہ بلا شبہ ایک آدمی نے سواری مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حاملکا یقین میں سوار کراؤں گا تجھے علی ولد ناقۃ ایک اونٹنی کے بچے پر۔ فقالا پس کہنے لگا وہ آدمی ما اصنع کیا کروں گا میں بولد الناقۃ اونٹنی کے بچے کا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ کیا اونٹ کو سوائے اونٹنی کے کوئی اور چیز جنتی ہے؟ یعنی اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔